السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پاکستان میں تیزی سے قدم جماتی پورن انڈسٹری۔ حالیہ دنوں قابل اعتراض مواد کے حوالے سے مشہور ویب سائٹس کے اعداد و شمار سامنے آئے، جس کے مطابق موبائل فونز پر پاکستان میں پورن موویز دیکھنے والوں میں خواتین ٹریفک کا 80% ہے۔ باوجود اس کے مجھے خود اس سروے پر کافی تحفظات ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں پورن موویز کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے، جو کہ اب ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جس میں پورن انڈسٹریز روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹس تک پہنچ ہی جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد پاک و بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 92% موبائل یوزرز اپنے فون پر ہفتے میں کم از کم 2 بار فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں۔ یوں تو پورنوگرافی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آج بھی قدیم اور قدم اہرام اور پتھروں پر بہنا نقش و نگار دریافت ہو رہے ہیں، جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جدت آتی گئی۔ پتھروں کے بعد لکڑی اور کپڑے پر قابل اعتراض نقش و نگار بنائے جاتے اور ان کو سیکرٹ رکھا جاتا اور انتہائی معیوب سمجھا جاتا، مگر اس کے بعد 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا چمتکار کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی، تو ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ 1980 میں وی سی آر پاکستان میں داخل ہوا تو اپنے ساتھ پورن فلموں کی صورت میں فحاشی کا سیلاب بھی لے آیا۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا وی سی آر کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھیں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی۔ نیو فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں، اور پھر 1992 میں یورپی کمپنی برین نیٹ نے پاکستان میں پرائیویٹ طور پر انٹرنیٹ لانچ کیا، جس کی سپیڈ 128K تھی۔ 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔ انٹرنیٹ میں آن لائن مارکیٹنگ پر تمام پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا گیا، جس سے عوامی سطح پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورن انڈسٹریز کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملی، جو روز بروز بڑھتی گئی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پاکستان میں پہلی پورن مووی 1989 میں کراچی میں بنائی گئی، جس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوا، مگر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ خفیہ طور پر چلتا رہا، مگر پاکستان میں بنی موویز بیرون ملک بھیج دی جاتی، مگر انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ سب چھپنا ممکن نہ رہا اور آئے دن نئے نئے اسکینڈل سامنے آنے لگے، جن میں راولپنڈی کے ڈاکٹر سیریز، مریدکے سے کرن شہزادی، کراچی کی ماڈل سنیتا، لاہور سے جنید اور ثانیہ جیسی پروفیشنل موویز مارکیٹ میں آئیں تو ہلچل مچ گئی اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئیں، مگر یہ بے حیائی کا جن بوتل سے نکل چکا تھا، جسے قابو کرنا ناممکن تھا۔ چند ہی سالوں میں ہزاروں پروفیشنل اور نان پروفیشنل پاکستانی ہوم میڈ موویز انٹرنیٹ پر موجود تھیں، یعنی انٹرنیٹ سے ہٹانا بھی ناممکن تھا، اور لاکھوں لوگوں کو شناخت کر کے گرفتار کرنا بھی ایک طرح سے ناممکن ہی تھا۔ لہٰذا پورن موویز آن لائن دیکھنے کے حوالے سے نمبر 1 آنے کے بعد ایسی فحش ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا، جو کہ میرے خیالات سے ایک بچگانہ فیصلہ تھا۔ انٹرنیٹ صارفین VPN استعمال کر کے کسی بھی سائٹ تک
رسائی حاصل کر سکتے تھے اور کرتے بھی ہیں، مگر ہمارے ادارے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے خود کو محفوظ تصور کرتے رہے۔ حال ہی میں دی ٹریبن اور نیو یارک ٹائمز نے اپنی ویب سائٹس اور اخبارات میں اسٹوری رپورٹ کی جس کے مطابق کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں باقاعدہ پورن فلموں کی اسٹوڈیوز قائم ہیں جو خفیہ طور فلمیں بنا کر یورپ سمگل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے گروہ سرگرم ہیں جو کیمراز سے ویڈیو شوٹ بنا کر ویب سائٹس کو بیچتے ہیں، جس میں چائلڈ پورنوگرافی سر فہرست ہے۔ حالیہ قصور واقعہ جس میں سینکڑوں بچوں کی پورن موویز سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ سرگودا، گوجرانوالہ، شیخو پورہ، کراچی اور پشاور میں بھی ایسے بے شمار گروہ پکڑے گئے اور بے شمار ایسے ہیں جو آج تک پکڑ میں ہی نہیں آئے، بلکہ اکثر افراد کی سرپرستی میں وہ غلیظ دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پورنوگرافی کی مزید تفصیل جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ ہسٹری، پاکستانی معلومات، شوبز، جاسوسی اور لوگوں کے سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔